السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ جزیرہ محبت کا سیزن 2 ایپیسوڈ 6۔ تو آج ہم ایپیسوڈ 6 ریڈ کریں گے۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ بینکاک۔ سیکیورٹی گارڈ وہاں زمل کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے اور انہوں نے بنا پوچھے مینشن کے گیٹ اس کے لیے واک کر دیے تھے، کیونکہ انہیں کنگ نے ہی کہا تھا کہ زمل کے یہاں آنے پر اس سے بنا پوچھے اس کنگڈم کے دروازے کھول دیے جائیں، کیونکہ وہ اس محل کی ملکہ جو تھی۔ مینشن کے داخلی دروازے پر کھڑے ہوتے اس نے نیلی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ ایسی مسکراہٹ شاید اس محل کے کسی ملازم نے اس ملکہ کے چہرے پر پہلے نہیں دیکھی تھی۔ داخلی دروازے پر کھڑے گارڈ نے اس کو دیکھتے ہی دروازے کھول دیے اور وہ شان سے گردن اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ پھر وہ سیڑھیوں کے سامنے موجود ہال میں قدم رکھتی ارد گرد ملازموں کو کام کرتے دیکھنے لگی۔ پھر ایک ملازم کو انگلی کے اشارے سے بلایا۔ وہ ملازمہ حیران ہوئی کہ زمل نے تو پہلے کبھی اس طرح کسی ملازم سے رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ سر جھکاتی احترام سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، اور کہتے ہی وہ اپنی اسکرٹ اور براؤن بالوں کو جھٹکتی صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی۔ روزی روزی ایک جانی پہچانی سی آواز سن کر کچن سے نکلتی ہال کی جانب بھاگی اور سامنے زمل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیسی ہو روزی؟ اس نے سمرک کرتے روزی پر نظریں گاڑی تھی۔ روزی زمل کا یہ انداز دیکھ کر ہی ٹھٹکی ہی نہیں تھی بلکہ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ زمل میم، آپ اکیلی اچانک، باقی سب کہاں ہیں؟ روزی، تمہیں پتہ ہے تم کتنی معصوم ہو؟ روزی نے چونک کر زمل کی جانب دیکھا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ ہا ہا ہا، ایک زوردار قہقہ لگایا۔ روزی نے بے یقینی سے اسے ہنستے دیکھا۔ آپ زمل میم نہیں؟ سامنے موجود صوفے پر براجمان شخصیت کی ہنسی کو بریک لگی اور وہ غصیلی نظروں سے روزی کو دیکھتی اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے دونوں بھویں اچکا کر خطرناک تیوروں سے روزی کو دیکھا۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس محل کی ملکہ کو کچھ کہہ سکے۔ تمہیں بالکل بھی معلوم نہیں کہ کوئی ان کے آگے کیسے بات کرتے ہیں؟ روزی اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتی 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنے ایپرن کے نیچے اسکرٹ میں سے سیل فون نکالنے لگی، لیکن اس کا فون غائب تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ روزی نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ زمل جیسی تو تھی، لیکن وہ زمل بالکل نہیں تھی۔ وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی کیونکہ وہ زمل کو سر تا پیر جانتی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے ملازموں سے رویہ اور نظریں نیچی رکھنا، وہ بالکل بھی اتنی بے باک نہ تھی۔ تو وہ تھی کون؟ روزی نے چنبش اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی جہاں زمل کی شادی کی رنگ وہ نہیں تھی، مطلب وہ زمل نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ روزی نے غصے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ روزی، آپ مجھے اتنی جلدی بھول گئی؟ اس محل کی کوئن کو بھولنا اچھی بات تو نہیں۔ اس نے روزی کا سیل فون زور سے فرش پر مارا۔ روزی نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ سیکیورٹی گارڈ فوراً محل کے اندر داخل ہوئے۔ روزی کو لے جا کر کمرے میں بند کر دو، اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ گارڈ نے پہلے روزی کو دیکھا پھر زمل کو۔ روزی کو اب شدید تپ چڑھی اور اس کی جانب بڑھنے لگی تو گارڈ نے روزی کو بازوؤں سے جکڑا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ زمل میم نہیں ہے، نکالو اسے یہاں سے اور کنگ سر کو بتاؤ۔ لیکن گارڈ زمل کے آرڈر پر روزی کو سرونٹ کوارٹر میں بند کرتے واپس چلے گئے۔ سب ملازموں نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تو دیکھ لی نا تم لوگوں نے ایک کوئن کی پاور۔ اب جلدی سے اپنا کام کرو اور جو میں کہوں گی تم لوگوں کو وہی کرنا ہوگا، ورنہ تم سب کو قید میں ڈال دوں گی۔ سب ملازمیں وہاں سے بھاگیں۔ میریٹ لانڈری ایریا سے واپس آئی تو اس نے ہال میں زمل کو دیکھا تو چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میم، آپ یہاں کیسی ہو؟ میریٹ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب زمل یہاں تھی اس نے کبھی اتنی بے تکلفی سے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ آئی ایم فائن میم۔ اوکے، میرے اور کنگ کے روم کے سارے کرٹنز اور بیڈ شیٹس بدل دو۔ کنگ کل ہی آئیں گے۔ کیا مطلب؟ روزی نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ایک بار سنائی نہیں دیتا کیا تمہیں؟ وہ غصے سے میریٹ کو گھورنے لگی۔ میریٹ سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھ گئی اور ٹیڑھی سی نگاہ صوفے پر بیٹھی زمل پر ڈالی۔ روزی کہاں چلی گئی؟ سب ملازم بھی نظر نہیں آ رہے، آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ میریٹ سر جھٹکتی کمرے کی جانب بڑھی، پھر روم کے کرٹن اور بیڈ شیٹ بدلتے وہ نیچے آئی۔ کام ہو گیا میریٹ؟ جی میم، ہو گیا۔ اوکے گڈ، اب تم اچھا سا کھانا بنواؤ، کچھ اٹیلین اور تھائی، اور ہاں آرام کرنے جا رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے مڑی۔ اور سنو، روزی چھٹی پر ہے تو کچن کا کام تم سنبھال لو۔ میریٹ سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔
اف کتنا مشکل کام ہے یہ، لیکن میں بھی ہمت نہیں ہاروں گی، کنگ کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ وہ ہو بہو زمل جیسی آنکھیں اور چہرے کے ساتھ خود کو شیشے میں دیکھنے لگی اور گھومتی لہراتی بیڈ پر گری۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ سب، مزہ آ گیا۔ وہ چھت کو گھورنے لگی، پھر بیڈ کے پیچھے دیوار پر لگی کنگ کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ پر کھڑے ہوتے اور کسی سائیکو کی طرح اس تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کنگ، میں تمہیں اپنی ایسے حقیقت میں ہی چھونا چاہتی ہوں۔ کتنا لمبا سفر طے کیا ہے میں نے، تم نہیں جانتے، صرف تمہاری خاطر خود کو بدل دیا۔ آریز نے دیکھا کنگڈم کی راہداری میں زمل کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ زمل کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اچانک زمل ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی اور وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے گردن موڑے پیچھے دیکھا تو زمل اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ ٹھٹکا، زمل تو اس طرف گئی تھی، وہ دوسری طرف کیسے آ گئی؟ کنگ! وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، لیکن کنگ کو وہ مسکراتی ہوئی عجیب لگی۔ اس کا آدھا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ کوئن، کیا یہ تم ہو؟ وہ پیچھے کو مڑا۔ کنگ! ایک آواز اسے دائیں جانب سے سنائی دی۔ وہ درمیان میں کھڑا تھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ کس جانب جائے۔ زمل اسے پکار رہی تھی اور پھر ایک اور زمل نے پہلے والی زمل کو کندھوں سے پکڑتے دھکا دیا اور وہ دوسری زمل اندھیرے میں کھڑی قہقہ لگانے لگی۔ ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ کوئن! آریز نے آنکھیں کھولے اور اب ارد گرد دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ زمل اس کی پناہوں میں ہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تو آریز نے اسے خود میں بھیجا۔ زمل نے ہولے سے آنکھیں کھولے مخمور آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں کوئن، تم سو جاؤ۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرتا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر چونک کر اٹھ کر بیٹھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے قریب ہوئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس کرتے وہ فکرمندی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آریز نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو کھینچ کر اسے خود پر گرایا۔ تم میرے پاس ہو تو سب ٹھیک ہے مائی کوئن، اور زمل کے گال کو چوما تو زمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ خیر تو ہے؟ سو جاؤ۔ وہ اسے اپنے بازو پر لٹائے آنکھیں موند گیا۔ اوزل 1 ماہ کا ہو چکا تھا اور آئلن اس سے 15 دن ہی بڑی تھی۔ اصلی نے ریسٹرو جانا شروع کر دیا تھا۔ احمد پولیس اسٹیشن میں اپنے ساتھی کے ساتھ سزا بھگت رہا تھا۔ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بنا کسی فکر کے ریسٹورنٹ آتی جاتی تھی۔ بس اسے آئلن کی یاد آتی تو وہ شام سے پہلے ہی گھر لوٹ آتی تھی۔ کریم صاحب عمرہ کرنے گئے تھے۔ جے جے اور جولیا بینکاک واپس جا رہے تھے۔ جے جے کال سنتا آریز کے آفس میں داخل ہوا۔ کنگ، یا تو اپنا سارا بزنس یہاں شفٹ کر لو، کیوں تم مجھے کوارے مارنا چاہتے ہو؟ آریز نے اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اتنے ہائپر کیوں لگ رہے ہو؟ جاپان سے آنے والی شپمنٹ رکوا دی گئی ہے۔ کیوں؟ آریز نے فائل کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کمپنی کے اونر کا کہنا ہے کہ وہ تم سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ ویڈیو کانفرنس ہو جائے گیا سے کہو میں جاپان نہیں آ سکتا۔ وہ نہیں مان رہا۔ یار میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم اس بزنس کی سی ای او ہو تو تمہیں ہی اس ڈیل کو نکلوانا ہوگا۔ اوکے فائن، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں کچھ۔ ابھی کوئن ٹھیک نہیں، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ انا بھی یہیں ہے، تم پریشان مت ہو، اور اصلی اور املش بھی ہیں۔ اب تو تم لوگوں کا پرنس بھی آ گیا ہے اور بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ججے نے دانت نکالتے اسے دیکھا۔ آریز نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سر میں کچھ دے ماروں؟ اس سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اوکے جا رہا ہوں کنگ۔ وہ اسے کہتا آفس سے نکل گیا۔ رات کو ڈنر پر انا بی نے اصلی اور املش کی منگنی کا اعلان کیا اور 3 ماہ بعد ان کا نکاح طے پایا گیا۔ اصلی تو سر جھکائے شرما گئی اور املش تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ جب سے وہ طلاق کی عدت میں تھی وہ املش کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ اگر کہیں ان کا سامنا ہو جاتا تو وہ سر پر ایک اسٹالر لے کر چہرہ چھپا لیتی تھی۔ اس کی طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد ہی ان کا نکاح رکھا گیا تھا۔ جولیا گاڑی کے پاس کھڑی کسی کو کال ملا رہی تھی۔ پھر اس نے غصے سے گاڑی کی چھت پر ہاتھ مارا۔ ڈیم اٹ! ججے سے یوں تپا دیکھ کر اس کی جانب بڑھا اور ایک ٹھنڈی جوس کی بوتل اس کے آگے گال سے لگائی۔ خیر تو ہے مس باڈی گارڈ، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ روزی کال ریسیو نہیں کر رہی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ججے نے اس کو غور سے دیکھا۔ کچھ تو تھا جو اس کے دل و دماغ میں چل رہا تھا، لیکن وہ ججے کو نہ بتا پائی۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں بھی مینشن کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ مینشن کی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ملازمہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ہاں میں ججے بول رہا ہوں۔ مینشن میں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ جی سر، سب ٹھیک ہے۔ زمل کو دیکھ کر اس ملازمہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ روزی کدھر ہے؟ جی وہ تو کچن میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو بائے۔ سب نارمل ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ کس کی کال تھی؟
وہ جے سر کی کیا پوچھ رہا تھا؟ روزی جی کا پوچھ رہے تھے۔ تو تم نے کیا کہا؟ جو آپ نے کہنے کو کہا تھا۔ گڈ، ٹھیک ہے، جاؤ میرے لیے فریش جوس بنا کر لاؤ۔ وہ زمل کے ڈریسز میں سے ایک ڈریس پہنے صوفے پر براجمان ہوئی اور شان سے چاروں طرف دیکھتے صوفے کے ہتھے پر بازو جمایا۔ اس محل کی کوئن صرف میں ہوں، صرف میں۔ اس کی ہنسی اس محل کی دیواروں سے ٹکرا کر اور خوفناک ماحول بنا رہی تھی۔ سب ملازمے سمجھ رہے تھے کہ شاید ملکہ پاگل ہو چکی ہے۔ وہ کون تھی جو زمل کا روپ دھار کر اس محل کے سارے لوگوں کو یرغمال بنا چکی تھی؟ وہ اس محل پر حاوی ہونا چاہ رہی تھی۔ وہ اس محل کی ملکہ بننا چاہتی تھی، لیکن اس محل کی ملکہ سے اس محل کے باسی یوں تو خوفزدہ نہ ہوتے تھے۔ وہ تو ان ملازموں کی غلطیاں بھی اپنے سر لے لیتی تھی، تو اس نے روزی کو ہی کیوں بند کروا دیا؟ میریٹ کسی سوچ میں گم تھی جب ایک ملازمہ جوس بنا کر کچن سے نکلنے لگی۔ یہ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ جی وہ میم کے لیے۔ بات سنو بیٹینا، تمہیں نہیں لگتا کہ زمن میم کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں؟ پتہ نہیں میرٹ، مجھے بھی کچھ نہیں بہت کچھ عجیب لگا۔ زمل میم تو ایسے بیہیو نہیں کرتی تھی، اور یہ تو سب پہ اپنا روب ڈالتی رہتی ہیں۔ تم جاؤ جوس دے کر آؤ، میں روزی کو کال کرتی ہوں۔ اوکے۔ وہ جوس لے کر کچن سے نکلی تو میریٹ نے جیب سے فون نکالا اور روزی کو کال کی، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ 2 ماہ بعد ترکی۔ جے اور جولیا کنگ کے ساتھ بینکاک جا رہے تھے۔ انا بھی زمل کے پاس ہی ٹھہر گئی تھی۔ جے ابھی تو تم نے جولیا کو سارا استنبول بھی نہیں دکھایا، کچھ دن اور رک جاتے۔ املیش نے جے کو کندھوں پر ہاتھ رکھتے آنکھ بند کی۔ جے نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جولیا انابی کی اور زمل کی طرف بڑھی۔ اوکے انابی، ہم چلتے ہیں، اپنا اور باس کی کوئن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے۔ زمل سے گلے ملتی وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ ارز بھی ڈریس پینٹ شرٹ میں ملبوس گھڑی دیکھتے باہر نکلا۔ زمل نے اداس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کوئن، تم ایسی شکل بناؤ گی تو میں یہ ڈیل کینسل کر دیتا ہوں اور یہیں رک جاتا ہوں۔ زمل نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جے، جولیا اور املیش گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ املیش ان کے ساتھ ایئرپورٹ تک جا رہا تھا۔ انابی نے زمل کا ہاتھ تھاما۔ زمل بیٹا، اداس مت ہو اور ارز جان کو اچھے سے الوداع کہو تاکہ وہ یہاں سے خوشی خوشی جائے۔ زمل نے انابی کی طرف دیکھا اور ارز کی جانب بڑھی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور کچھ مائی کوئن؟ ارز نے اس کا ہاتھ تھامتے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ زمل نے نظریں چراتے ارد گرد دیکھا۔ جے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ان دونوں کو دیکھا۔ زمل، تمہارا کنگ جنگ پر نہیں جا رہا، 1 ماہ تک آ جائے گا۔ ارز نے گردن موڑ کر جے کو گری سے نوازا تو جے دانت نکالتا شیشہ اوپر کر گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا مسٹر جے کہ ابھی تک باس نے آپ کی گردن کیوں نہیں مروڑی ہے؟ کیا مطلب؟ جے نے دونوں بھویں جوڑتے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ آپ ان کی کوئن کو کچھ کہیں اور وہ آپ کو کچھ نہ کہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھو ہی مت جولیا، وہ صرف کوئن کے سامنے ہی ایسا کر سکتا ہے۔ میں اس کی پنشمنٹ لمٹ بڑھا رہا ہوں، لیکن بعد میں تو وہ ان لمٹ ہو جاتی ہے۔ جے نے اس کو دیکھا اور کچھ سوچنے لگا۔ تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ چھوڑو، اب وہ کنگ پرانا کنگ نہیں رہا۔ املیش نے سیل فون سے سر اٹھاتے دونوں کو دیکھا۔ آپ لوگ کتنا بولتے ہیں یار، بس بھی کریں ورنہ برو کو سب باتیں بتا دوں گا۔ جولیا اور جے دونوں نے اپنا رخ املیش کی طرف کیا اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تو املیش دوبارہ سیل فون میں مصروف ہو گیا۔ اپنا اور پرنس کا خیال رکھنا مائی کوئن۔ زمل نے سر ہلایا اور ارز گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی کی فرنٹ مرر سے گیٹ پر کھڑی زمل کو دیکھا اور گگلز لگاتے شیشہ اوپر کیا، اور وہ اگر کچھ پل زمل کو اور دیکھ لیتا تو شاید نہ جا پاتا۔ زمل نے سرد آہ بھری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اوزل میرال کارٹ میں پڑا کھیل رہا تھا۔ زمل چلتی ہوئی ہال میں آئی جہاں اوزل میرال اور آئلن دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھے۔ زمل ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی اور کیوٹ سی سیاہ آنکھوں والی آئلن کو کارٹ سے اٹھا کر پیار کیا تو اوزل میرال رونے لگ گیا۔ زمل نے اسے دیکھا جو زور زور سے رو رہا تھا۔ زمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور آئلن کو ایک طرف کرتے اوزل کو بھی اٹھایا تو وہ ماں کی گود میں آتے ہی ایک دم چپ کر گیا۔ زمل نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور اس کے گال کو چوما۔ اوزل میرال، آپ تو بالکل اپنے ڈیڈ پر گئے ہیں، ابھی سے جیلس ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اوکے، یہ آپ کی کزن ہے اور آپ ان سے بلکہ کسی سے بھی جیلس نہیں ہوں گے۔ اوزل میرال جیسے غور سے اپنی گرے بلو آئیز سے زمل کو دیکھ رہا تھا، پھر اس بات پر رونے لگ گیا۔ اوہ، کیا آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ وہ اور زور سے رونے لگ گیا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا اور اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگایا تو وہ ماں کے کندھوں سے ناک گھسگھسانے لگا، جیسے وہ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر رہا ہو۔
زمل نے مسکرا کر اس کی چھوٹی سی ناک سے ناک مس کیا تو وہ کھلکھلا گیا۔ آئلن ہاتھ مارتی ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی بچی تھی، بس بھوک لگتی تو روتی ورنہ چپ چاپ خود بھی کھیلتی رہتی۔ اصلی زمل اور اوزل کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور آئلن کو گود میں اٹھا کر اس کا ہیئر پن ٹھیک کیا اور اسے چوما۔ اصلی تمہاری بیٹی تو بہت ہی اچھی ہے، بالکل نہیں روتی۔ جیسے دیکھو میں نے آئلن کو گود میں لیا تو یہ رونے لگ گیا۔ کوئی بات نہیں، بچے ایسے کرتے ہیں، انہیں ماؤں کی سب سے زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ آئلن نے مسکراتے ہوئے اوزل کو زمل کی گود میں دیکھا جو اب بہت خوش تھا، جیسے پتہ نہیں دنیا کی کون سی جنگ فتح کر لی ہو۔ اب تو نہیں رو رہا، کیوں اوزل؟ اوزل نے اصلی کو دیکھا اور ماں کے سینے پر سر رکھا جیسے وہ کسی سے بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ زمل نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھا اسے سب سمجھ آتا ہے، ویسے 2 ماہ کی عمر میں بچے اتنا سب سمجھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ لگتا ہے بالکل ہی عارض جان علی سر پر ہی گئے ہیں۔ زمل نے مسکرا کر اسے کندھوں سے لگایا اور وہ اب سونا چاہتا تھا، پھر پھولے گالوں کو کندھوں پہ ٹکائے وہ آنکھیں موند گیا۔ زمل نے اس کو تھپکتے کاٹ میں ڈالا۔ گلنار آپا جی بیٹا، اوزل میرال کو اس کے روم میں چھوڑ آئیں، آج میں وہیں سوؤں گی۔ ٹھیک ہے گلنار آپا اوزل کو لے کر اس کے روم کی طرف چلی گئیں۔ زمل نے اپنی انگوٹھی کو دیکھا۔ آپ اپنے روم میں کیوں نہیں سو رہی؟ اصلی نے زمل کو دیکھتے پوچھا۔ بس دل نہیں چاہ رہا۔ کیا آپ اداس ہیں؟ تھوڑی سی۔ زمل نے گہری سانس بھری۔ اداس نہیں ہوں پلیز، پھر یہ گھر ہی بھی اداس لگتا ہے۔ زمل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہوئی نا بات، میں ابھی کچھ میٹھا لاتی ہوں، اس سے موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اصلی اس کی ضرورت نہیں، بالکل ہے، میں ابھی لائی۔ اوکے۔ اصلی اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین تھا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ اوزل کے ساتھ لیٹتی، اس کا ہاتھ چوم کر سیدھی لیٹی۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی، پھر رخ بدلتی رہی، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹاتے چاند کو دیکھنے لگی۔ آسمان صاف تھا اور ستارے جگمگا رہے تھے۔ اوزل میرال کی آواز پر وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے تھپکنے لگی اور بازو پر سر ٹکائے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جے جے، جولیا اور عارض بینکاک پہنچ چکے تھے۔ جولیا اپنے اپارٹمنٹ چلی گئی، جے جے اور عارض وہاں سے سیدھا جاپان گئے تھے۔ ڈیل ڈن کرتے شپمنٹ روانہ کروا کر وہ اگلے دن مینشن پہنچا۔ مینشن پہنچتے ہی سب ملازم اس کے لیے جوس پانی لے کر حاضر ہوئے تھے۔ میریٹ جوس رکھتی مڑی۔ عارض صوفے پر بیٹھا اور ارد گرد دیکھا۔ میریٹ مڑی۔ یس سر۔ روزی کہاں ہے؟ وہ سر معلوم نہیں، کسی کو بتا کر بھی نہیں گئی۔ کہاں گئی ہے؟ عارض نے چونک کر میریٹ کو دیکھا۔ کچھ تو اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سب ملازم ڈرے سہمے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ یہ سارے سرونٹ بہت مصروف ہیں۔ خیریت تو ہے؟ جی سر، وہ میم کے لیے۔ اب عارض واقعی چونکا تھا۔ کون میم جی؟ وہ میریٹ کو سمجھ نہ آئی کیسے بات کرے، کیونکہ عارض نے ہی سب ملازموں کو زمل کا نام لینے سے منع کیا تھا، لیکن اب تو اسے پتہ چلا تھا کہ ان کے یہاں بیٹا ہوا ہے اور زمل اور کنگ ترکی میں ہیں۔ آئی ڈونٹ نو سر، آپ خود ہی جا کر دیکھ لیں۔ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے میریٹ؟ عارض نے ماتھے پر بل ڈالے میریٹ کو گھورا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میریٹ گھبرا گئی تھی۔ جی وہ زمل میم آئی ہیں۔ کیا؟ عارض نے حیرانگی سے میریٹ کو دیکھا۔ کوئن یہاں؟ میریٹ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ عارض کو لگا وہ عجیب سی باتیں کر رہی ہے۔ نو سر، میم تو 2 ماہ سے یہاں ہیں، میریٹ نے ہڑبڑاہٹ سے جواب دیا اور وہاں سے مڑ گئی۔ عارض نے دونوں بھویں جوڑتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ وہ سر جھٹکتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ وہ اپنی ٹائی اتار کر بیڈ پر پھینکتا واش روم میں گھس گیا۔ باتھ روب پہنے وہ کمرے سے نکلا۔ رات ہو چکی تھی۔ پردے ہٹانے کے لیے اس نے ریموٹ اٹھایا، لیکن پردوں کے ہٹتے وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے سامنے کھڑے وجود کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا رخ عارض کی جانب کیا اور اس کا آدھا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر عارض کی جانب دیکھا۔ عارض نے اچنبھے سے ایک آئی برو جھکاتے اسے دیکھا۔ اسے لگا وہ اس کا وہم ہے۔ کوئن؟ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کچھ تو تھا جو عارض کو کھٹکا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ کنگ؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب ہوئی تو کنگ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ کون ہو تم؟ زمل کی ہو بہو وجود سے ہنستے ہوئے بے شرمی سے نگاہیں عارض پر جمائیں۔ او کنگ، آپ اپنی کوئن کو ہی نہیں پہچان پا رہے؟ دس از ناٹ فیئر۔ وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ ریئلی؟ عارض نے اسے سر تا پیر دیکھتے کہا۔ عارض کو اس کی آواز اور آنکھیں عجیب لگی تھی۔ وہ تو زمل کے ہر رنگ کو پہچانتا تھا۔ وہ بھلا کیسے دھوکہ کھا گیا؟ پہلی نظر میں تو وہ واقعی ہی اس کا وہم میں مبتلا ہونے والا تھا کہ زمل ہی اس کے سامنے ہے۔ پھر اس نے اسے قریب سے دیکھا۔ اس کی نظریں بہت عجیب تھیں، بالکل کسی
نفسیاتی شکار کی طرح، جو پہلے بھیگی بلی کی طرح معصوم سی ہوتی اور دوسرے ہی پل وہ آنکھیں جمائے رکھتی۔ بالکل ایک الگ سا انداز تھا۔ تمہاری آنکھیں میری کوئن جیسی تو بالکل نہیں ہیں، آریز نے سینے پر بازو باندھتے آرام سے کہا۔ سامنے کھڑے وجود کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ تاثرات بدلتے آریز کی جانب دیکھتی مٹھیاں بھیج گئی۔ آریز نے غور سے اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ کون ہو تم اور میرے کنگڈم میں میری کوئن کا روپ دھار کر کیسے داخل ہوئی؟ آریز نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم یور کوئن مائی کنگ۔ آریز 2 قدم پیچھے ہٹتا مڑا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو پھر یہ بتاؤ، تم اور میں پہلی بار کب ملے تھے؟ نیو ایئر پہ۔ آریز نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ اور میرے کہاں کہاں گولی لگی تھی، یہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا، ٹانگ پر اور کندھوں پر۔ آریز نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ تم پاکستان کب گئی تھی؟ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ کیا آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں؟ وہ ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے بیڈ پر بیٹھی۔ کنگ نے اس کی اس حرکت پر اسے اشتعال سے دلایا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف مڑا اور اس کی گردن کو دبوچا۔ اس کی آنکھیں باہر اگلنے کو تھیں۔ کون ہو تم اور میری کوئن کا روپ دھار کر اس کنگڈم میں کیا کر رہی ہو؟ کنگ کی بھاری گمگیر آواز اس کے لیے جیسے کوئی سمر تھی۔ وہ تکلیف دار چہرے سے اس کی جانب دیکھتی مسکرائی۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کنگ کی کوئن بننے کے لیے؟ شٹ اپ! وہ اس کے چہرے پر غرایا تھا اور اس کی گردن کو دبوچا۔ اس کنگڈم کی کنگ کی صرف ایک کوئن ہے اور وہ ہے زمل آریز جان علی، اس محل کی ملکہ اور کنگ کی کوئن۔ تم زمل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تم اس کا روپ دھار کر میرے کنگڈم میں رہ رہی ہو، تمہاری جرات بھی کیسی ہوئی؟ وہ دبی آواز میں اس پر دھاڑا تو وہ لرز اٹھی۔ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں کنگ، وہ سرخ آنکھوں سے اس پر نظریں جمائے گھٹی سی آواز میں بولی۔ اس نے کنگ کی کلائی پر لرزتا ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ تو وہ کھانستی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اپنا نام بتاؤ ورنہ تم مجھے مجبور کر رہی ہو میں تمہارا یہ چہرہ ادھیڑ دوں۔ آپ میری کھال ادھیڑیں یا مجھے مار دیں، میں اف تک نہیں کروں گی۔ کنگ پلیز مجھے یوں مت دھتکاریں۔ وہ معصوم سی شکل بناتی اسے اپنے جال میں پھانسنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آریز نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے کھڑا کیا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، میں کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ آریز نے سیڑھیوں اترتے سے حال میں ایک جھٹکے سے چھوڑا تو اس کا سر فرش سے ٹکراتا ہوا بچا۔ وہ گردن موڑے نگاہیں اٹھا کر گہری سانس بھرتی کنگ کو گھورنے لگی۔ سیکورٹی گارڈز بھاگتے ہوئے گنز لیے مینشن کے ہال میں جمع ہوئے۔ یہ لڑکی یہاں کب آئی تھی؟ مجھے ایک ایک پل کی فوٹیج، ویڈیو ریکارڈ اور ساری رپورٹ چاہیے۔ وہ سب کو غصے سے دیکھ کر غصے سے غرایا تھا۔ ایک گارڈ فوراً ٹیپ لے کر اس کے سامنے حاضر ہوا۔ باس میم 2 ماہ پہلے مینشن میں آئی تھی۔ آریز نے شعلہ خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ابھی اس لڑکی کو باندھو اور جے کو کال ملاؤ۔ یس باس۔ گارڈ ایک پل کے لیے حیران ہوئے کہ کنگ اپنی ہی ملکہ کو باندھنے کا کہہ رہے تھے۔ جے کو کال ملاتے گارڈ نے فون آریز کو پکڑایا۔ جے ابھی اور اسی وقت مینشن پہنچے۔ جے تھکا ہارا سویا پڑا تھا۔ کنگ کے کہتے آنکھیں کھولتے اس نے لیمپ کی لائٹس آن کرتے گھڑی دیکھی۔ یار کنگ، اتنی رات ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی دوپہر کو تو ہم جاپان سے واپس آئے ہیں۔ جے میں تمہیں شوٹ کر دوں گا اگر تم 5 منٹ میں یہاں نہ پہنچے تو، آریز نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ جے نے چونک کر فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اچھا یار، آ رہا ہوں۔ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ عجیب ہے، اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ جے نے کال بند کرتے مخمور آنکھوں سے موبائل رکھتے اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ جے سیل فون دیکھتے حال میں داخل ہوا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے کبھی کنگ کو اور کبھی کرسی پر بندھی زمل کو دیکھ رہا تھا۔ کنگ! اس نے بے یقینی سے کنگ کو پکارا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے سب گارڈز، ملازموں، کرسی پر بندھے وجود کو دیکھا جو چہرہ ہو بہو زمل کی مشابہ تھا۔ وہ چلتا ہوا آریز کے قریب آیا۔ کنگ، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ زمل کو ایسے کیوں باندھ کر رکھا ہے؟ کھولو اسے۔ یو ایڈیٹ مین، یہ کوئن نہیں ہے۔ جے کے قدم وہیں تھمے اور مڑتے ہوئے اس نے کنگ کو دیکھا تو اسے ششدر ہی رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آریز نے زمل کو ویڈیو کال ملائی۔ زمل نے کال ریسیو کرتے اسے دیکھا۔ زمل کو ویڈیو کال پر دیکھ کر جے نے منہ کھولتے سامنے بندھی زمل کے مشابہ لڑکی کو دیکھا۔ کیسی ہو کوئن؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ زمل اسے تھکا سا اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر فکرمند ہوئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ابھی تک سوئے نہیں؟ آریز نے صوفے پر براجمان ہوتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بس سونے لگا تھا لیکن اپنے پرنس اور کوئن کو دیکھے بغیر تو نہیں سو سکتا تھا نا۔ سامنے بندھے وجود نے ایک عجیب سی نگاہ کنگ پر ڈالی جسے جے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔
آپ کا پرنس بہت تنگ کرتا ہے، کل آئلینڈ کا ہیئر بینڈ چھین لیا، پھر بہت مشکل سے واپس دیا۔ اسے لڑکیوں کی چیزیں کب سے پسند آنے لگی؟ پتہ نہیں، کبھی کبھار حیران کر دیتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے پرنس کا ٹیسٹ خراب ہونے نہیں دوں گا۔ تم ریسٹ کرو، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، ابھی بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آریز نے کال بند کرتے ٹیپ جے جے کو پکڑایا۔ اب یقین آیا تمہیں؟ ہاں یار، زمین بھابی کی تو کوئی بہن بھی نہیں، نہ ہی کوئی کزن۔ جے جے، ڈاکٹر کو بلواؤ، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ کرواؤ اور اس کی شناخت پتہ کرواؤ، ورنہ میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ اس نے میری کوئن کا چہرہ چھینا ہے۔ آریز نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جے جے نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر اس کا بلڈ سیمپل لیتے چلا گیا۔ مجھے 2 ماہ پہلے کی فوٹیج دکھاؤ جے جے۔ اوکے کنگ، ابھی نکلواتا ہوں۔ جے جے کچھ دیر میں ٹیپ پر وہ فوٹیج نکال کر کنگ کو دیتے اس کے پاس کھڑا تھا۔ ویسے یہ زمن بھابی جیسی لگ رہی ہیں، لیکن جب وہ یہاں آئی تھی تب وہ اس طرح کی تھی۔ آریز نے فوٹیج دیکھتے غصیلی نظروں سے کرسی سے بندھی وجود کو دیکھا، جو کسی نفسیاتی مریض کی طرح خطرناک نگاہوں سے سب کو گھورے جا رہی تھی، اور منہ پر لگی ٹیپ کے باعث کچھ بول نہ سکی۔ روزی کو کہاں لاک کیا ہے تم نے؟ بتاؤ، اور کیوں کیا؟ کیا دشمنی تھی تمہاری اس کے ساتھ؟ آریز نے اسے سرد نظروں سے گھورا تو وہ نظریں کا رخ بدل گئی۔ گارڈز، روزی کو لے کر آؤ، وہ زوردار آواز میں چلایا۔ روزی لڑکھڑاتے قدموں سے تھکی ہاری سی گارڈز کے ساتھ چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی، لیکن سامنے کنگ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بھاگ کر اس کی جانب بڑھی۔ سر، آپ آ گئے؟ یہ جمل میم نہیں ہیں گی، کسی بات کا یقین مت کیجیے گا۔ روزی کی حالت دیکھ کر جے جے تو حیران ہوا ہی تھا کہ آریز بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی کمزور سی روزی، بکھرے بال، کھانا بھی وہ اسے 2 وقت ہی بھجوایا کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں روزی، تم جا کر فریش ہو جاؤ۔ میریٹ، اس نے میریٹ کو آواز دی۔ میریٹ روزی کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میریٹ، روزی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے کچھ کھانے کو دو۔ نڈھال سی روزی میریٹ کا ہاتھ تھامتی کھڑی تھی، اور حیرت سے وہ بھاگتی ہوئی روزی کو تھامتے اپنے روم میں لے گئی، اور روزی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی وہ روزی کو جاتا دیکھ کر کرسی سے ہلنے لگی اور چلانے کی کوشش کرنے لگی، جیسے سے روزی پر شدید غصہ آیا ہو۔ کنگ نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے روزی کو پہلے دن ہی شک ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے روزی کو بند کروا دیا تھا۔ جے جے نے روزی کو دیکھا اور آنکھیں چھوٹی کرتے کرسی پر بندھی شخصیت کو گھورا۔ کنگ کچھ سوچتے ہوئے روزی کو جاتا دیکھ کر کھڑا ہوا۔ آریز نے ملازموں سے کہہ کر کمرے کی تلاشی لینے کو کہا۔ جے جے نے ایک نگاہ کنگ پر ڈالی اور پھر اسے جولیا کی بات یاد آئی۔ کہیں یہ ایلا؟ جے جے نے غور سے اسے دیکھا، جو جے جے کو یوں گھور رہی تھی جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ نہیں، پہلے رپورٹس آ جائیں، پھر ہی کنفرم ہوگا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ کہ یہ لڑکی کون ہے؟ جے جے تو کچھ سوچتے جولیا کو کال ملائی، لیکن اس نے کال ریسیو نہ کی۔ وہ مڑا اور کنگ کی جانب بڑھا۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے اب کنگ؟ اسے کمرے میں لاک کرو اور رپورٹس آنے تک اس پر نظر رکھو۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ ظاہری سی بات ہے، تمہاری کوئن جیسا بن کر تم پر اور تمہارے کنگڈم پر قبضہ کرنا چاہتی ہوگی۔ کنگ نے پرسوچ نگاہوں سے زمل کی مشابہ لڑکی کو دیکھا۔ جے جے، میریٹ کو اسے کہو کہ روزی کو بلا کر لائے۔ اوکے۔ روزی صوفے پر بیٹھی تھی اور کنگ اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان تھا۔ روزی، کیا یہ لڑکی تم سب کے نام جانتی ہے؟ جب سے یہ یہاں آئی ہے یہ سب کے نام جانتی ہے۔ روزی، تمہیں اس فیک لڑکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے سب بتاؤ، جے جے نے سنگل سیٹر صوفے پر براجمان ہوتے کہا۔ روزی نے ساری کہانی ان کے گوشے گزار کر دی۔ اس کا مطلب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئن واپس آ چکی ہے؟ جی سر، یہی لگتا ہے۔ روزی، تمہیں کسی پر شک ہو کہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی پرانی ملازمہ؟ نو سر، کوئی بھی ملازمہ ایسا قطعی نہیں کر سکتی۔ کنگ، روزی کو اب آرام کرنے دو، میں یہیں رکتا ہوں، تم جا کر ریسٹ کرو، کل سے جاگ رہے ہو۔ اٹس اوکے، میں ان سب چیزوں کا عادی ہوں۔ جے جے، ذرا میرے ساتھ اسٹڈی میں چلو۔ روزی، تم جا کر آرام کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو جے جے کو بتانا، تمہارا نیو سیل کل تک آ جائے گا۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ روزی وہاں سے چلی گئی۔ اصلی ریسٹورانٹ میں کچن کا ہی کام کرتی اور شام ہونے سے پہلے ہی وہ گھر واپس چلی جاتی۔ امریش اور اصلی کی شادی میں ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ امریش کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ آئلینڈ کو گود میں لیے اس سے کھیل رہا تھا۔ آئلینڈ، میری گڑیا، تمہاری ماما تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنی چھوٹی سی گڑیا سے باتیں کر لیا کروں گا۔ زمل اسے آئلینڈ کے ساتھ مصروف دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ امریش نے آئلینڈ کو دل سے قبول کیا تھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب وہ اور اصلی اپنی زندگی کا آغاز بخوشی کر سکتے تھے۔ امریش نے زمل کو لاؤنج کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟
ویسے ہی تم دونوں کو دیکھ رہی تھی، بالکل اس کے باوا لگ رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت دو گے۔ املش سر خم کیا۔ جی جی ضرور، کوئی شک نہیں۔ اچھا ہے زمل۔ اوزل میرال کو لٹاتے صوفے پر بیٹھی۔ بھابھی آپ بھی بھائی کے ساتھ چلی جاتی، کچھ اداس لگ رہی ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اداس تو بالکل نہیں، یہ ہے ہی نا میری اداسی دور کرنے کو۔ املش نے مسکرا کر اوزل کو بھی گود میں اٹھایا۔ تو میرے برو کا پرنس ہے، میرا ٹائیگر۔ امریش نے اوزل کو چوما تو وہ اوں آ کرنے لگ گیا۔ دیکھا؟ جی بھابھی دیکھ رہا ہوں، بہت سمارٹ ہے ماشاءاللہ میرا بھتیجا۔ اور آئلن کو امریش کے بازو میں دیکھ کر آئلن کو ہاتھ مارنے لگ گیا۔ آئلن کے بازو پر اس کا ناخن لگ گیا تو وہ رونے لگی۔ اوزل میرال یہ کیا کیا آپ نے؟ زمل نے فوراً سے امریش سے پکڑ کر اپنی گود میں لیا۔ اوزل بس آئلن کے رونے پر بنا پلک جھپکے اسے گھورنے لگ گیا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہ لڑکا ابھی سے اسے تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے، بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اوزل آپ نے آئلن کو کیوں مارا؟ اوزل نے رونے والی شکل بنائی۔ زمل نے اسے گھورا تو اپنا منہ زمل کی گود میں چھپا کر رونے لگ گیا۔ امریش بھی اس کی حرکتیں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بھابھی، میں اسے چپ کروا دوں گا، آپ اسے سنبھالیں۔ امریش آئلن کو لے کر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ بس بس میری پیاری گڑیا۔ اصلی بھی آ گئی اور آئلن کے رونے کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ آئلن امریش کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی اور امریش ٹہلتا ہوا اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ اصلی ایک پل کے لیے یہ منظر دیکھ کر ٹھہر سی گئی۔ اصلی تم آ گئی، ہم ماں کا نام سنتے آئلن نے امریش کے کندھوں سے سر اٹھا کر اصلی کی جانب دیکھا۔ میرا بچہ کیا ہو گیا میری جان؟ اصلی سے لینے کے لیے اپنی باہیں واہ کی تو وہ دوبارہ امریش کے کندھوں پر سر رکھے ہچکیاں لینے لگ گئی۔ امریش کو اس وقت آئلن پر جی جان سے پیار آیا۔ دیکھا میری گڑیا مجھے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اصلی منہ کھولے آئلن کو دیکھ رہی تھی۔ زمل بھی آئلن کی اس حرکت پر مسکرائی۔ تم بیٹھ جاؤ اصلی، امریش اسے سلا دے گا، پھر تم روم میں لے جانا۔ اصلی زمل کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اوزل اور آئلن دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ امریش آئلن کو لیتا کمرے میں لٹانے چلا گیا۔ وہ امریش کی باہوں میں روتی روتی سو گئی تھی۔ اوزل نے آئلن کے بازو پر ناخن مار دیا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں نے بس اسے ڈانٹ دیا تو رونے لگ گیا۔ اب وہ بھی آنکھیں مسلسل سونے کی تگدو میں تھا۔ کوئی بات نہیں، بچے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ اصلی ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ تم امریش کے ساتھ اس رشتے پر خوش ہو؟ اصلی نے نظریں جھکاتے سر ہلایا۔ زمل بھی خوش ہوئی۔ شکر ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تم امریش سے دور دور رہتی ہو، اس سے بات نہیں کرتی، شاید تم اس رشتے پر راضی نہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اپنی بچی کو اچھے سے پال سکتی ہو، لیکن تمہاری اپنی خوشیاں بھی تو ہیں اصلی۔ تو تم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے نا؟ جی زمل میم، میں نے امریش کو دل سے قبول کیا ہے، اور یہ صرف آئلن کی وجہ سے نہیں بلکہ امریش کی محبت کے لیے کیا ہے۔ میں نے انہیں بہت تکلیفیں دی ہیں، اب میں انہیں خوشیاں دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، مجھے رہنے کو چھت ملی، میری بیٹی کو اتنا پیار ملا، مجھے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتی تو میں شاید آج امریش سے کبھی نہ مل پاتی۔ اصلی نے زمل کا ہاتھ تھام کر کہا تو زمل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں اصلی، امریش کی تمہارے لیے محبت سچی تھی، اسی لیے قدرت نے تم لوگوں کو پھر سے ملا دیا۔ تمہیں معلوم ہے بینکاک میں بھی امریش اکثر مجھ سے ایک لڑکی کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اصلی نے چونک کر زمل کو دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ تم کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتا تھا کہ ایک لڑکی ہے، وہ اس پر ہی نظر رکھتا ہے، لیکن اس لڑکی نے کبھی امریش کو نہیں دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ساری یونین کی لڑکیاں اس کے پیچھے ہوتی تھی، اور وہ تمہارے کئی لڑکیوں نے تو اسے پرپوز بھی کیا، لیکن اس نے تمہارے لیے سب کو ریجیکٹ کیا۔ اصلی نے بھری آنکھوں سے زمل کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں زمل میم، امریش مجھے بتا چکے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تب میں اکیلی نہیں تھی، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہے، لیکن میں کبھی نہ جان پائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ان کی محبت کو جان نہ پائی۔ اصلی کے آنسو اس کی گود میں گرے۔ زمل نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ آنسو صرف خوشی کے ہونے چاہئیں۔ اصلی اب امریش کی محبت کی قدر کرو۔ اگر ہم رشتوں اور چیزوں کی وقت پر قدر نہ کریں تو وہ کھو جاتی ہیں، پھر ہمیں ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امریش لاؤنج کے دروازے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے سب سن چکا تھا۔ زمل اوزل کو لیتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اصلی اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکلی تو امریش نے اس کی کلائی تھامتے اسے دیوار کے ساتھ پن
पिन अप किया। असली ने आंखें फैलाए इसकी आंखों में झांका। ये क्या कर रहे हैं? वो जाने लगी तो अमरीश ने दीवार पर हाथ रखे इसे जाने से रोका। असली मेरी तरफ देखो। अमरीश कोई देख लेगा, पीछे हटे, परवाह किसे है, लेकिन मुझे तो है ना। लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं है। असली ने निगाहें इधर उधर दौड़ाई। अमरीश ने करीब से इसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है असली? असली ने तेज होती धड़कनों से अमरीश की जानिब देखा। मुझे नहीं पता। असली इसका बाजू हटाते वहां से फरार हुई। अमरीश ने स्mirk करते इसके लहराते बालों को देखा। एक दिन तुम मुझसे कहोगी असली तुम्हारे दिल में क्या है, सब जान गया हूँ। अमरीश वहां से बाहर चला गया। जूलिया क्लब पहुंची तो इसने सेल फोन पे जेजे की कई कॉल्स देखी। मिस्टर जेजे की इतनी सारी कॉल्स। जूलिया ने कॉल बैक की तो वो लेबॉर्ट्री में था और ऊँगते हुए सेल फोन जेब से निकालकर कॉल रिसीव करते कान से लगाया। हेलो, हाय मिस्टर जेजे, सब खैरियत है ना? हाँ, वो बस कुछ बहुत बड़ा और बुरा हो गया है। किंग इज बैक। जूलिया इसकी बात पर चौंक उठी। क्या मतलब? मेंशन पहुंचो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा क्या हो गया? मेंशन पहुंचो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जूलिया अपनी पैंट में गन और एक चाकू रखते क्लब से निकली। मेंशन पहुंचते वहां इसे मामूल से हटकर गार्ड्स और मुलाजिम की चहल पहल दिखाई दी। रोजी जूलिया को देखती इसकी जानिब आई। जूलिया, आप यहाँ? मिस्टर जेजे अभी नहीं आए? नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। नहीं रोजी, रहने दो। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी वीक लग रही हो। जूलिया ने गौर से रोजी का जायजा लिया। रोजी ने निगाहें झुका ली। कुछ नहीं, बस वैसे ही आप बैठे हैं। जेजे हाथ में एक फाइल पकड़े मेंशन में दाखिल हुआ। जूलिया, तुम आ गई? क्या हुआ? सब खैर? सब ठीक है, बैठ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैरियट? जेजे ने मैरियट को बुलाया। मैरियट, जरा किंग को बुलवाओ। ओके सर। मैरियट ने किंग के कमरे का दरवाजे पर डरते हुए नॉक किया। कम इन सर, वो जेजे सर आ गए हैं। आरएस ने सोफे पर बैठते सिगरेट का धुआं छोड़ते इसे देखा। ओके, आता हूँ। यस सर। मैरियट चली गई। आरएस ब्लैक ट्राउजर शर्ट में मबलूस सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते किसी सोच में गुम था। फिर इसने मेज पर पड़ी एश ट्रे में सिगरेट का मसला, आंखें लाल अंगारा थी जैसे वो सारी रात ना सोया हो। इसने 1 साल से सिगरेट कम कर दी थी, लेकिन इसे जम्मल की हमशक्ल लड़की से दोबारा किंग को वैसा ही बना दिया था। वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन वक्त और कुछ लोग इसे ये सब करने पर मजबूर कर रहे थे। वो उठा और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरता स्टडी की तरफ गया। जेजे और जूलिया वहां पहले से मौजूद थे। जूलिया को देखते आरएस रोलिंग चेयर पर विराजमान हुआ। जेजे, तुम्हें जूलिया को परेशान करने की क्या जरूरत थी? किंग, मेरी बात आराम से सुनना। लेकिन ये रिपोर्ट देखने से पहले जूलिया तुम्हें कुछ बताना चाहती है, इसलिए जूलिया को मैंने बुलवाया है। आरएस ने आईब्रोज काते जेजे को देखा। जूलिया, कहो, क्या कहना चाहती हो? जूलिया ने अपनी पैंट की जेब से जम्मल की तस्वीर निकालकर आरएस के सामने रखी। आरएस ने दोनों भौहें उचकाकर जूलिया को देखा और फिर जम्मल की तस्वीर को। ये तो क्वीन की पिक्चर है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब ये रिपोर्ट्स पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। किंग। आरएस ने रिपोर्ट्स की फाइल ओपन की तो उसकी आंखों में खून उतरा। इसकी अंगारा होती आंखों से जेजे और जूलिया को देखा। जूलिया ने नजरें झुका ली। क्या ये तुम दोनों पहले से जानते थे? वो किंग। शट अप। आरएस ऊंची आवाज में मेज पर हाथ मारता उठ खड़ा हुआ। जूलिया एक पल के लिए लर्जी थी। जेजे ने ठीक कहा था, वो पुराना किंग वापस नहीं लाना चाहता। अगर पुराना किंग वापस आ गया तो सब तबाह हो जाएगा और इस तबाही को सिर्फ जम्मल रोक सकती है। वही किंग के गुस्से को कंट्रोल में ला सकती है, वरना किंग किसी की नहीं मानता था। किंग ने गन मेज की दराज से निकाली और बाहर की जानिब बढ़ा। जेजे और जूलिया भी इसके पीछे तेज तेज कदमों से भागे थे। किंग, रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो, ऐसा कुछ मत करना। एक कमरे में कुर्सी पर बंधे वजूद को देखकर आरिफ को खून खोल उठा था। वो धाड़ से दरवाजा खोलते कमरे में दाखिल हुआ और इस लड़की को बालों से जकड़ा। तू नमक हराम तो नमक हरामी करने वालों को क्या सजा देनी चाहिए, ईला? ईला ने बेयकीनी से आंखें फैलाकर किंग को देखा। आरएस ने अपनी गन इसके माथे पर टिकाई तो वो सहम गई। इसे नहीं पता था कि किंग इस कदर जुनूनी हो जाएगा। रोजी की अच्छाई का तुमने ये सिला दिया है? इसके चेहरे पर फिनकारा था। तुमने मेरी क्वीन का चेहरा बदलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की। वो इस पर गुर्राया तो ईला ने अपनी नजरें किंग पर गाड़ी। आरएस को इसकी नजरों से कराहत हुई। फिर अचानक ईला के तासुरात बदले। किंग ने एक गार्ड को इसके मुंह से टेप हटाने को कहा। ईला, तुम जानती हो किंग धोखा देने वालों को क्या सजा देता है? अगर तुम जानती होती तो ये कदम हरगिज ना उठाती। किंग को इसकी अजीब मुस्कुराहट देखकर शदीद तैश आया। तुम चाहती क्या हो? तुमने ये सब क्यों किया, ईला? जेजे ने अब इसे देखते पूछा। ईला ने अपनी नजरें किंग पर जमाई। किंग की क्वीन को मारने के लिए। किंग, जो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, ईला की बात सुनते खूनखार नजरों से इसे देखते गन ईला की तरफ की, लेकिन बरवक्त जेजे ने इसका बाजू जकड़कर ऊपर किया तो गोल दायरे में जा लगी।
کنگ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں جے پاگل ہو گیا ہوں، اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ میری کوئین کو مارے گی۔ اس سے پہلے ہی میں اس کا یہ چہرہ مسخ کر رکھ دوں گا، اسے یہیں گاڑ دوں گا۔ اس کی دھاڑ نما آواز پورے مینشن میں گونجی تھی۔ سارے ملازم لرز اٹھے تھے اور جولیا نے کنگ کو دیکھا جس کے تیور اس قدر عجیب تھے کہ وہ ایک ہی پل میں سامنے والے کو جلا کر راکھ کر دے اور اگلے ہی لمحے سامنے والا اس کی آنکھوں میں چھائے سرد پن سے سن پڑ جائے۔ روزی بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے کسی ملازم نے بتایا کہ وہاں ایلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کنگ سر پلیز رک جائیں۔ روزی کی آواز پر سب نے گردن موڑے روزی کو دیکھا۔ کیا یہ ایلا ہے؟ روزی نے بے یقینی سے کرسی سے بندھے وجود پر نظر ڈالتے کہا۔ جولیا اس کی جانب بڑھی۔ ہاں روزی، یہ ایلا ہے، اس نے پلاسٹک سرجری کروا کر جمل میم کا چہرہ لیا ہے۔ روزی نے پھٹی نگاہوں سے ایلا کی جانب دیکھا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھی اور ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ ایلا، کیا یہ تم ہو؟ روزی کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ایلا نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ روزی، اب میں ایلا نہیں کوئین ہوں۔ روزی نے جبڑے بھیجتے ایک زوردار تھپڑ ایلا کو رسید کیا۔ جے اور کنگ سمیت جولیا سب نے روزی کو دیکھا جس کے ماتھے پر آج تک کسی نے ایک شکن تک نہیں دیکھی تھی۔ آج اس کا غصہ دیکھ حیران ہوئے تھے۔ ایلا کے بال چہرے پر بکھرے تو روزی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایلا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ یہ صلہ دیا تم نے میری صلہ رحمی کا، میری نیکیوں کا؟ ہاں بتاؤ، کس چیز کی کمی تھی تمہیں جو تم نے جمل میم کا روپ دھار کر اس محل پر قابض ہونے کی کوشش کی؟ بتاؤ۔ وہ اس پر چیخی تھی۔ تم ایک بات تو بھول ہی گئی ایلا۔ ایلا نے سرد نظروں سے روزی کو دیکھا کہ تم شکل تو بدل سکتی ہو لیکن اس ملکہ جیسا دل کبھی نہیں بدل سکتی، سمجھی؟ تم ایک عام لڑکی ہو تو عام ہی رہتی لیکن یہ برے کام نہ کرتی ایلا۔ روزی نے اس کے منہ کو پکڑتے اس کی آنکھوں سے اس کے لینسز نکالے۔ اس کی سیاہ آنکھیں دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایلا ہی ہے۔ لیکن میں بھی تو ایک ملکہ بننا چاہتی ہوں روزی، کیوں تم میرے راستے میں آ رہی ہو؟ روزی نے غصیلی نظروں سے ایلا کو دیکھا۔ ایلا، دوسروں کے راستوں میں تم آئی ہو؟ ایلا نے گہری سانسوں اور غصے سے روزی کو دیکھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سمجھی تم؟ ایلا روزی پر چیخ اٹھی۔ نفرت تو تمہیں خود سے ہونی چاہیے ایلا، تم چہرہ بدل آئی لیکن دل نہ بدل سکی، اس دل کو بھی بدلو، سمجھی؟ روزی پھر کنگ کی جانب مڑی اور ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ مجھے معاف کر دیں کنگ سر، اس سب کی ذمہ دار صرف میں ہوں۔ کنگ نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے ایلا کو دیکھا پھر روزی کی طرف بڑھا۔ روزی، تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ آپ مجھے اس محل سے جانے کی اجازت دیں، میں ایلا کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی، دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گی۔ نہیں روزی، میں اس لڑکی کو اپنی کوئین کا چہرہ لے کر جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ جب تک یہ اپنی سزا پوری نہیں کر لیتی یہ یہیں رہے گی تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ کنگ نے کنپٹی سہلاتے روزی سے کہا، بس دھیان رکھنا یہ میرے سامنے نہ آئے ورنہ میں اس کو یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ ایلا نے ایک زہریلی نگاہ روزی سمیت سب پر ڈالی۔ جی سر، میں دھیان رکھوں گی، آپ بالکل فکر مت کریں۔ جے ذرا میرے ساتھ چلو۔ جے کنگ کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا۔ روزی ایک ناگوار سی نگاہ ایلا پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ جولیا اس کے قریب آئی۔ ویسے داد دینی پڑے گی ایلا تمہاری کوششوں کی، تم نے سوچ سمجھ کر سب پلاننگ کی اور ہم سب یہاں تمہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ ایلا نے ایک بیزار سی نگاہ جولیا پر ڈالی اور نظروں کا رخ موڑا۔ ویسے تمہارے اس چہرے پر یہ سیاہ آنکھیں بالکل سوٹ نہیں کر رہی اور یہ ہونٹ بھی عجیب سے ہیں۔ جولیا نے اسمر کرتے ایلا پر طنز کیا۔ ایلا نے جولیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم کوئین تو بالکل نہیں لگ رہی، چڑیل لگ رہی ہو ایلا، چڑیل۔ ویسے تمہارا نام ایلا نہیں فیس کاپی کیٹ ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں پتا ہے کنگ سر نے تمہیں مارا کیوں نہیں؟ جولیا نے آئی برو چکاتے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلیوں سے پکڑتے جھٹکے سے چھوڑا۔ ایلا نے اپنی گردن کو جھٹکا اور سوالیہ انداز سے جولیا کو دیکھا، کیونکہ وہ تمہاری یہ شکل اپنے ہاتھوں سے ادھیڑیں گے۔ کتنا برا ہوگا نا جب تمہیں تمہارا اصل چہرہ بھی نہیں ملے گا، بہت برا ہوا۔ گیٹ لاسٹ! ایلا جولیا پر چلا اٹھی اور جولیا نے ٹیپ اٹھا کر اس کے منہ پر لگائی۔ کیا یار بہت اونچا چلاتی ہو، تم کان ہی خراب کر دو گی۔ جولیا ٹیپ بیڈ پر پٹکتی کرسی سے بندھی ایلا کو دیکھتے ہاتھ جاڑتی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں کنگ، اب کیا کرنا ہے ایلا کا؟ سارا ڈیٹا نکلواؤ ایلا کا کہ اس نے کہاں سے سرجری کروائی اور کب کروائی اور دوبارہ اس کا چہرہ پہلے جیسا کرنے میں کتنا وقت لگے گا، اور جلد ہی یہ مسئلہ حل کرو۔ اگلے ماہ مجھے ترکی واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے کنگ، لیکن مجھے لگتا ہے اس مسئلے کو 5-6 ماہ لگ جائیں گے۔ 6 ماہ نہیں ججی، یہ کام 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کوئین کو یہ سب پتہ چلے۔ اوکے ڈونٹ وری، میں آج ہی انفو نکلواتا ہوں۔ اوکے۔ جے کمرے کا دروازہ بند کرتا کمرے سے نکل گیا۔ آریز بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور سیل فون نکالتے جمل کو کال ملائی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟
امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گا، آپ لوگ اس سے انجوائے کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔